اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں حکیم محمد آصف شاہ آصف ہوم ریمیڈی یوٹیوب چینل میں آپ دوستوں کو خوش آمدید۔ دوستو، آج میں آپ کو یورک ایسڈ کے بارے میں بتاؤں گا کہ یورک ایسڈ کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو آج تفصیل سے بتاؤں گا، آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے۔ دوستو، یورک ایسڈ آلریڈی ہماری باڈی میں موجود ہوتا ہے، کسی میں کم مقدار میں ہوتا ہے، کسی میں زیادہ مقدار میں ہوتا ہے، اور جن لوگوں کی باڈی میں کم مقدار میں ہوتا ہے ان کو علاج کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور ہاں، جن لوگوں کی باڈی میں یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے، اس کی نارمل ویلیو ہوتی ہے 4 سے 6 پوائنٹ، اگر ان سے بڑھ جائے تو پھر وہ یورک ایسڈ کا جو علاج ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے، اس کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ جن لوگوں کی باڈی میں یورک ایسڈ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اس کی کوئی وجوہات ہوتی ہیں، مثلا جو لوگ پروٹین زیادہ استعمال کرتے ہیں، مثلا گوشت زیادہ استعمال کرتے ہیں، بڑا گوشت ہو گیا، مچھلی ہو گئی، کلیجی وغیرہ، یہ چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے یورک ایسڈ بڑھنے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ گردے کی بیماریاں، اور اس کے علاوہ وزن کا زیادہ ہونا، شوگر کا مسئلہ، گردے کی بیماریاں، پریشانی اور بلڈ پریشر اور چاول کا زیادہ استعمال بھی یورک ایسڈ کا باعث بنتے ہیں۔ یہ اس کی وجوہات ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یورک ایسڈ کی علامات کیا ہیں۔ دوستو، یورک ایسڈ کی جو علامات ہیں وہ انگوٹھے سے شروع ہوتی ہیں۔ پیر کے انگوٹھا سرخ ہو جاتا ہے اور اس میں درد شروع ہو جاتا ہے، پاؤں میں سوزش شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گردوں میں پتھریاں بھی بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ یورک ایسڈ کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، اور گردے چونکہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہے ہوتے، اس وجہ سے یورک ایسڈ کی مقدار صحیح طریقے سے وہ خارج نہیں کرتے۔ دوستو، آپ لوگ کو پتہ ہے کہ جس باڈی میں یورک ایسڈ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، گردے جو ہیں وہ اس یورک ایسڈ کو پیشاب کے راستے خارج کرتے رہتے ہیں۔ لازم بات ہے، جب گردے صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے تو پیشاب کے ذریعے یورک ایسڈ کا اخراج ناکافی ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جو یورک ایسڈ ہے وہ جوڑوں میں اکٹھا ہونا، کرسٹل کی صورت میں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس میں سوزش کا باعث بنتا ہے۔ یہ ہاتھوں میں، پاؤں میں، جوڑوں میں درد شروع ہو جاتی ہے، گنٹھیاں بن جاتا ہے، اور اس میں کرسٹل جو ہوتے ہیں وہ جوڑوں میں رک جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سوزش شروع ہو جاتی ہے اور درد وغیرہ شروع ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ وجوہات، یہ علامات میں نے آپ کو بتا دی ہیں یورک ایسڈ کی، اور اب میں آپ کو نسخے کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، آپ ہمارا چینل آصف ہوم ریمیڈی یوٹیوب چینل لائک شیئر ضرور کریں، اور جو ہمارے نئے دوست ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ کلک لازمی کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دوستوں کو مل سکے۔ تو دوستو، بڑھتے ہیں نسخے کی طرف۔ جی دوستو، ہم نسخے کی طرف آ چکے ہیں۔ بہت ہی آسان اور مجرب نسخہ ہے۔ یورک ایسڈ میں کمی لانے کے لیے بہت ہی بہترین تجربہ شدہ نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو 2-4 دنوں میں ہی فائدہ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ نسخے کے اجزاء آپ نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے یہ چھوٹی الائچی ہے، یہ جو عام چھوٹی الائچی ہوتی ہے یہ آپ نے لینی ہے 2 تولے، اور اس کے علاوہ یہ سوڈا بائی کارب، جس کو ہم میٹھا سوڈا بھی کہتے ہیں، یہ بھی آپ نے لینا ہے 2 تولے، اور اس کے بعد یہ ہے سرنجا شیریں۔ یہ سرنجا شیریں ہے، یہ آپ نے خیال رکھنا ہے، یہ سوراخ دار ہوتی ہے۔ آپ نے صاف ستھری اور بہترین موٹی موٹی آپ نے یہ سرنجا شیریں لینی ہے، خود سوراخ دار یا لگی ہوئی نہ ہو، تاکہ آپ کو اس کا اچھا رزلٹ مل سکے۔ اور اس کے بعد یہ ہے سونٹھ، جس کو ہم سونٹھ بھی کہتے ہیں، یہ خشک ادرک ہوتی ہے، یہ بھی آپ نے 2 تولے لینی ہے، اور سرنجا شیریں بھی آپ نے 2 تولے لینی ہے۔ اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، یہ جو چھوٹی الائچی ہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کرنا ہے، چھلکے سمیت آپ نے گرائنڈ کرنا ہے، اس کے چھلکے الگ نہیں کرنے۔ اور اس کے بعد آپ نے یہ سرنجا شیریں جو ہے اس کو آپ نے گرائنڈ کرنا ہے، اور اس کے بعد یہ جو سونٹھ ہے اس کو آپ نے اچھی طریقے سے گرائنڈ کر کے چھننی سے چھان لینا ہے۔ سب سے آخر میں آپ نے یہ سوڈا بائی کارب مکس کرنا ہے۔ اب سب چیزوں کو مکس کر کے کسی صاف ستھرے بند ڈھکن والے ڈبے میں محفوظ کر کے رکھ لینا ہے۔ اب اس کا طریقہ استعمال نوٹ فرما لیں۔
آپ نے ½ ٹی اسپون صبح شام گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اس کی ڈسکرپشن میں بتا دوں گا آپ کو کہ کتنی عمر کے لوگوں کو آپ نے کس طرح استعمال کروانا ہے۔ اور اس کے نسخے کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک چیز میں اور بتا دوں، اس کی احتیاطیں اور اس میں پرہیز بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ احتیاط آپ نے کس کس چیز کی کرنی ہے؟ احتیاط میں آپ نے ٹھنڈا پانی اور کوئی بھی ٹھنڈی چیز وہ استعمال نہیں کرنی، جیسے کہ کولڈ ڈرنکس ہو گیا، جوس ہو گیا یا دہی لسی وغیرہ کا استعمال آپ بالکل نہ کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پرہیز بھی کرنا چاہیے۔ آپ کو خاص طور پر چنے، پالک، ٹماٹر، دودھ، دہی، لسی، چاول، گوشت، دالیں اور دانے دار سبزی جیسا کہ مٹر ہو گیا یا چھولیا ہو گیا، اس طرح کی چیزیں، ان چیزوں سے بھی آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ خاص طور پر پروٹین جو ہے، یہ بڑا گوشت، کلیجی، گردے، یہ تو یورک ایسڈ کا گڑھ ہوتے ہیں، ان سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک چھوٹا سا میں اور بھی ٹوٹکا بتا دیتا ہوں۔ آپ جو چیزیں میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں، یہ آپ اگر اپنے معمول میں لے آئیں تو انشاءاللہ آپ کو یورک ایسڈ میں کافی کمی نظر آئے گی۔ سرکہ سیب دتو والا پنسار کی دکان سے مل جاتا ہے۔ صبح و شام آپ نے 2 چمچ استعمال کرنا ہے۔ گرمیوں میں ٹھنڈے پانی میں ڈال کے اور سردیوں میں گرم پانی میں ڈال کے استعمال کریں۔ اور اس کے ساتھ آپ گاجر کا جوس استعمال کریں، وٹامن سی زیادہ مقدار میں لیں، امرود، انناس، لیمن اور کیلا وغیرہ، شکرکندی، ان چیزوں کا آپ استعمال اپنے معمول میں لے آئیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یورک ایسڈ کے مسئلے سے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ غذا میں آپ فائبر استعمال کریں، زیادہ سے زیادہ فریش فروٹ، تازہ سبزیاں استعمال کریں، دلیا، جو، باجرہ اور میوہ جات وغیرہ جو ہیں یہ آپ زیادہ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کو یورک ایسڈ میں کمی نظر آئے گی۔ یہ نسخہ بھی آپ استعمال کریں اور اپنے معمول زندگی جو ہے اس کو بھی تھوڑا سا تبدیل کر کے، جیسا میں نے آپ کو بتایا، ان چیزوں کا آپ استعمال کریں اپنی لائف میں تو انشاءاللہ آپ کو یورک ایسڈ کے مسئلے سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہمارا چینل لائک شیئر ضرور کریں، اور نئے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک لازمی کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ دوستوں کو مل سکے۔ دوستوں اجازت چاہیں گے، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔